में अल्लाह के नबी लोगों को बताते, इसको गाली ना दो, इसको बुरा भला ना कहो, अल्लाह की तरफ से ये आने वाली चीज़ें हैं, इसको ना तो लान तान करो, ना बुरा भला कहो, ना इन्हें गालियाँ दो। और साथ ही ये मामूल था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ा करते थे, जैसे बिजली गरजती, सुब्हानल्लज़ी युसब्बिहुर्रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। ये वजीफ़ा तब हमें अल्लाह के नबी ने सिखाया जैसे जब बिजली गरजती है, बिजली गरजती है। हर मौके का, हर मोड़ का, हर काम का वजीफ़ा अल्लाह के नबी ने बताया है। हम सुन्नत से कितने दूर हैं हमें पता ही को नहीं, हत्ता कि अगर मुबालगे से अल्लाह बचाए हमारे मौलवियों को भी नहीं पता होता। और सीधी सीधी बातें कुरान और सुन्नत हमें बता रहा है, इस्लाम हमें बताता है, हम लोगों को उसके करीब ही नहीं जाने देते। जैसे हमारे दुश्मन हमारे इत्तेफाक व इत्तेहाद के हमें करीब नहीं ना जाने देते, इसी तरह जो जाहिल लोग हैं वो हमें दीन के करीब नहीं जाने देते। वजीफ़ा ना सीखा जाए, अल्लाह हमें ये सीखने की तौफीक नसीब फरमाए। तो जैसे बिजली गरजे हमें ये वजीफ़ा पढ़ना चाहिए, सुब्हानल्लज़ी युसब्बिहुर्रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह वो पाक है, वो अल्लाह वो पाक है जिसकी ये तस्बीह बिजली बयान कर रही है, वल मलाइकतु मिन खीफतिही, और अल्लाह के फरिश्ते भी अल्लाह के खौफ डर की वजह से उसकी तस्बीह बयान करते हैं। हमें भी इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं, इन्न हाज़ा लवईदुन शदीदुन लिअहलिल अर्ज़, जब बिजली गरजना शुरू हो जाए, फरमाया ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा कोई ख़तरनाक पैगाम होता है ज़मीन वालों के लिए। अल्लाह हमें इसकी हलाकतों से महफूज रखे, अल्लाह इसकी तबाहकारियों से बचा के रखे। इसके साथ साथ हमें बारिश के अंदर, जैसे बारिश नाज़िल जब हो रही है, वो दुआएं तो थी बारिश से पहले की, जैसे बारिश जब नाज़िल हो रही है उस वक़्त की दुआ भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई, उस वक़्त हमें ये दुआ करनी चाहिए। छोटा सा वजीफ़ा है, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। क्या वजीफ़ा है जी? पढ़े मेरे साथ, बारिश तो हो रही है इस वक्त। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। यार मैं कहता हूँ इतने मज़े की बात, ये छोटा सा जुमला है, ये वो प्यारे से जुमले हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से निकले होंगे। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, अल्लाह ये जो बारिश नाज़िल हो रही है इसको हमारे लिए फ़ायदा और नफ़ा बख्श बना दे, अल्लाह इसके फ़ायदे हमारे हिस्से में डाल दे, अल्लाह हमारी झोली में इसकी बरकतें डाल दे। ये वजीफ़ा जब बारिश नाज़िल हो रही है उस वक़्त ये पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। इसी तरह बारिश के हवाले से जो चौथा पॉइंट है वो ये कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बारिश नाज़िल हो रही हो, इस बारिश के दौरान जो भी दुआ की जाए अल्लाह कबूल फरमाते हैं। दुआ जो भी करेंगे अल्लाह कबूल फरमा लेंगे। ये बारिश के दौरान जो घड़ियां हैं ये कबूलियत की घड़ियां हैं, इसमें जो भी बंदा दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाते हैं। जो बेचारा मकरूज़ है वो दुआ करे अल्लाह इसके कर्जे अदा कर देंगे। जो बेचारा औलाद को तरसता है अल्लाह उसको औलाद दे देंगे। जो बेचारा तंग दस्त है अल्लाह उसकी तंग दस्तियाँ दूर कर देंगे। यार दुआ करे तो सही। हकीकत ये है कि हम अल्लाह से मांगते ही कोई नहीं, अल्लाह लेकर हमारे पीछे पीछे पीछे, वो ले लो यार ये ले लो। अल्लाह अकबर। इस्लाम हर मौके पे हमारी रहनुमाई करता है। फरमाया अल्लाह से ये दुआ करो, जब बारिश हो रही है जो भी दुआ करोगे अल्लाह कबूल फरमा लेंगे। अल्लाह अकबर। हदीस सही बुखारी में, सुनन नबी दाऊद में 2540 नंबर पे मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दो दुआएं जो हैं, दो घड़ियां ऐसी हैं जब उनमें दुआ की जाती है अल्लाह उनको कभी रद्द नहीं करता। एक दुआ वो जब अजान हो रही है तो कोई बंदा दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता, और दूसरा जब बारिश हो रही है जो भी बंदा दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। इसी तरह बारिश के हवाले से हमारा दीन, हमारा इस्लाम इस दौरान हमें एक रुख्सत देता है, हमें छूट देता है। वो छूट ये है कि हम 2 नमाज़ें जमा कर सकते हैं। अगर बारिश हो रही है, किसी के गिरने का ख़दशा है, या रास्ता ख़राब हो चुका है, आप चल नहीं सकते, या आप समझते हैं कि गिरने का ख़तरा है, तो उस वक़्त हमारे दीन ने हमें रुख्सत दी है। दीन सख्ती नहीं करता, दीन हमें रुख्सत देता है। बेशुमार अल्लाह की तरफ से रुख्सतें हैं। उन रुख्सतों में से एक रुख्सत ये भी है, जब बारिश हो रही हो 2 नमाज़ें जमा कर लो। ज़ोहर और असर को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जमा किया, और मगरब और इशा को भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जमा किया। सारी कायनात
عبادات سے بڑھ کر تقوی اور اللہ کا خوف اور ڈر نبی پاک علیہ السلام کو تھا۔ اب نبی پاک علیہ السلام خود ہمیں رخصت دے رہے ہیں، تو جب ہمارا دین ہمیں رخصت دیتا ہے تو ہمیں اس چیز کا بالکل خیال کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیثیں تو بہت ساری ہیں اس حوالے سے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی بندے نے ایک صحابی سے مسئلہ پوچھا کہ ہمیں بتائیں کیا بارش کے دوران 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا آپ ایسی بات کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے 2 نمازیں جمع کی ہیں۔ ہمیں روٹین نہیں بنانی چاہیے، لیکن جب بارش ہو رہی ہے آپ ظہر کو آخری وقت میں پڑھ لیں، عصر کو پہلے وقت میں پڑھ لیں، 2 نمازیں جمع ہو جائیں گی۔ تو اسلام نے ہمیں رخصت دی ہے، چھوڑنے کسی صورت میں نہیں ہے نماز، 2 نمازیں جمع کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ اسلام کی رخصت ہے، ہمیں اللہ کی رخصتیں قبول کرنی چاہیے۔ اسی طرح بارش کے حوالے سے چھٹا کام، جو چھٹا پوائنٹ ہمارے ہاں بیان کیا کرنا چاہیے یا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کہ بارش کے دوران نبی پاک علیہ السلام نے جو آپ کی کمبل مبارک تھی، آپ کے ردائے مبارک یا آپ کی چادر مبارک تھی، آپ نے بارش کے دوران اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، آپ بارش میں نہائے۔ اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بارش کے دوران نہانا بھی چاہیے۔ بارش کے دوران نہانے سے ہمارے بزرگ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو یہ پیٹ، یہ دانے، یہ چھوٹے موٹے جو بیماریاں ویسے ہی صاف ہو جاتی ہیں۔ تو ہر بندے نے اپنی صحت کا اندازہ لگانا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے حدیث بیان کر دی ایک جگہ، تو ہمارا اپنا بھتیجا جو ہے وہ بیچارہ پہلے ہی مریض تھا، اس نے وہ حدیث سن کر نہانا شروع کر دی، بیچارے بہت مہینے بڑھ گئے۔ تو یہ آپ نے اپنی صحت کے حساب سے فیصلہ کرنا، جس کو صحت ٹھیک ہے، جس کو ٹینشن نہیں ہے، زیادہ بیماری کا خطرہ نہیں، وہ نہائے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے اور علاج ہے اس کے لیے۔ تو یہ بھی اسلام اس حوالے سے، بارش کے حوالے سے ہمیں یہ چیز بیان کرتا ہے۔ اسی طرح جب بارش تیز ہو رہی ہو، بارش ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہے، اس وقت پاکستان کا بہت بڑا حصہ سیلاب کی زد میں آ چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے مکان گر گئے ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے، پشاور میں بھی، ایبٹ آباد میں بھی، اور ادھر ڈیرہ غازی خان کے جو علاقے ہیں ان کی طرف بڑی خطرناک تباہی ہو چکی ہے۔ ہمارے الحمدللہ اللہ اکبر تعریف جماعت الدعوہ کے ہمارے ساتھی وہاں پہ پہنچے ہوئے، ان کی خدمت کر رہے ہیں وہاں پر۔ تو یہ اس وقت اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے پھر بھی وظیفہ میں بیان کیا ہے، اللہم حوا علینا ولا علینا۔ یہ وظیفہ نبی پاک علیہ السلام بیان کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حوا علینا ولا علینا۔ اللہ اس وقت اس بارش کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے ارد گرد اس کو لے جا، اللہ پہاڑوں میں اس کی ضرورت ہوگی پہاڑوں میں نازل کر دے، پیڑوں، چوٹیوں اور دریاؤں میں اس کو نازل کر دے، اللہ جہاں اس کی اس بارش کو ہم سے ہٹا کر۔ اسلام ہر معاملے میں ہمیں وظیفہ بتا رہا ہے، اللہ ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق فرمائے۔ اسی طرح بارش کے حوالے سے 8واں وظیفہ، جب بارش برس کے بند ہو جائے، بارش برس کے بند ہو جائے تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ چند وظیفے پڑھے۔ ان میں سے ایک وظیفہ یہ ہے، مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ۔ ہر انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، تو اللہ تو اس کا زیادہ حقدار ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ نے رحمت والی بارش برسائی ہے، ہماری کھیتی اچھی ہو گئی ہے، ہمارا باغ اچھا ہو گیا ہے، ہماری فصلیں اچھی ہو گئی ہیں، ہم پیاسے تھے، ہمارے جانور پیاسے تھے، دعائیں کی، اللہ نے رحمتوں کی بارش نازل کر دی ہے۔ اب چھوٹا سا جملہ ہم زبان سے ادا کر دیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رحمتوں کی بارش سے نوازا۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح پھر چند چیزیں جو ہمارے برقی لحاظ سے یا ہمارے علاقائی حوالے سے علماء نے چند چیزیں بیان کی ہیں، وہ یہ کہ جیسے ہی بارش چل رہی ہو، ہمارے یہاں ہوتا بھی ہے ویسے، لائٹ بند ہو جاتی ہے، اگر نہیں ہوتی تو بارش والے علاقے میں والدہ کو چاہیے کہ لائٹ بند کر دیں، کیونکہ برقی آلات ہیں، کسی وقت بھی کوئی چیز اسٹارٹ ہو سکتی ہے۔ اور بارش کے حوالے سے دوسری چیز یہ کہ ہمیں چلتے پھرتے، پچھلے دنوں مجھے ایک دوست نے ویڈیو دی تھی، وہ بچے جا رہے ہیں، بارش برس رہی تھی شاید دیکھی ہو، بچے جا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک بچے نے کہا کو چھوڑا ہی، تو بچوں کو کیا پتا، یہ بچے سن رہے ہیں نا، جاتے جاتے نہ کسی گھیڑ کو ہاتھ لگائیں، نہ کسی لوہے والی چیز کو ہاتھ لگائیں۔ اس چیز کا خاص طور پہ ہم بڑے بھی خیال رکھیں اور چھوٹے بھی خیال رکھیں۔
اور تیسرا کام خود اپنی چار دیواری کا تو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، کہیں ہماری وائرنگ تو خراب نہیں ہے، کوئی تار تو شارٹ نہیں ہے، کسی پڑوسی کے بچے کو نقصان نہ ہو جائے، اپنے بچے کو نقصان نہ ہو جائے، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو ہمارے علماء ہمیں واضح طور پہ بتاتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں وہ یہ کہ ہماری گلیوں میں، ہماری سڑکوں میں اگر کوئی گٹر کھلا ہوا ہے تو ہمیں فوری 2-4 افراد کو مل کے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ ہمیں تو پتہ تو ادھر ادھر سے گزر جائیں گے، لیکن کوئی بیچاری مسافر آئی ہو یا کوئی بچہ باہر سے آیا وہ گر گیا، نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور 5واں پوائنٹ جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ان دنوں میں چونکہ مزدور طبقے کی دہاڑیاں نہیں لگتی، مزدور طبقے کی دہاڑیاں نہیں لگتی، جیسے ہم اپنا گزران بسر کرتے ہیں اس میں اگر ہم چاہیں تو شوربہ زیادہ کر دیں، ایک روٹی ویسے ہی اضافی گھر میں زیادہ پک جاتی ہے، ایک ہم اور بڑھا کے اپنے پڑوسی کے گھر میں کھانا بھیج دیں۔ یہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا طبخت مرقۃ اذا طبخت احدکم مرقۃ فاکثر ماءها وتجاہد جیرانک۔ نبی پاک نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ہنڈیا پکائے تو شوربہ زیادہ کر لے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ تو اس لیے بارش کے حوالے سے یہ چند چیزیں بھی علماء نے ہمیں بتائی ہیں۔ تو اس وقت چونکہ بارش ہے، آندھی اور طوفان بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ شاید اس موضوع پہ کبھی آپ نے کوئی خطاب سنا بھی ہو کہ نہ ہو، یہ چیزیں ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے اور ہم یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو ضرورت ہے مارکیٹ میں سودا وہ لانا چاہیے جس کی ضرورت ہو۔ اس وقت ہمارے لوگوں کو ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہر جمعے میں جو وقت کی ہماری ضرورت ہے ہم وہی چیز بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق فرمائے اور بارش کی جتنی خیر ہے، جتنی رحمت ہے اور جتنی برکتیں اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرما دے، اور جتنا اس کا نقصان ہے، جتنا اس کا شر ہے، یا جس چیز کو نقصان پہنچانے کے لیے یا جن لوگوں کے لیے سزا بنا کر اللہ نے بارش اور یہ آندھی طوفان بھیجا ہے، اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں اس شر سے محفوظ فرما لے، اللہ اس کے نقصان سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔